قبر بنانے کی جب بات آتی ہے تو قبر بنانے کی جب بات آتی ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، پہلے تو لوگ مٹی کی قبر بناتے تھے بس، اب ترقی ہوتی گئی، اس کے بعد بھٹی کے جلے ہوئے اینٹ لگانے لگے، بعض لوگ پتھروں کی دیوار بنا دیے، اب اس کے بعد اوپر سے ماربل لگا رہے ہیں قبر پر، قبروں پر لوگ ماربل لگا رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ اپنے گھر پر گھر بنانے کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں ان کا مال ضائع ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، نہ ثواب ملے گا نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ سرکار فرما رہے ہیں وہ مال ضائع ہے، وہ مال ہلاکت میں پڑ چکا ہے جو گھر بار بنانے کے لیے لگا دیا گیا۔ تو جس گھر میں انسان زندگی پر رہتا ہے وہ مال بھی اس گھر پر لگانے کی وجہ سے ہلاک ہے، تو پھر قبر پہ لگائے جانے والا مال کہاں سے اچھا ہوگا؟ اور دیکھیے کہ قبر کو عالیشان بنانا، اوپر سے آپ قبر کو جنت بنا دو، لیکن اندر کیا ہے؟ اندر اچھی ہونی چاہیے قبر، یعنی قبر والے آدمی کی زندگی، اس کی سیرت کا معیار دیکھا جائے گا۔ قبر میں اس کو دفنایا گیا، اوپر سے تو خوب خوشنما بنا دیا گیا، اندر کیا ہو رہا ہے؟ حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر تدفین کے لیے تشریف لے گئے۔ تدفین جب ہو گئی سارے لوگ چلے گئے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر ٹھہرے رہے، دعائے مغفرت فرمائی، اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ بہت دیر ٹھہر گئے، تو ارشاد فرمایا یہ جس کو لایا گیا تھا یہ کچھ مریدوں کا مرشد تھا، جس کو قبر میں دفنایا گیا ہے یہ اپنے کچھ مریدین کا مرشد تھا اور اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے دعائے مغفرت کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، اسے راحت دی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے 2 گز زمین کے اندر کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں، وہ دوسروں کی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو پیشوا کیسے بنا سکتا ہے؟ سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہیں، ان کے کلمات ہیں۔ تو حاضرین کرام، بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ قبر کے اندر کتنی راحتیں ہیں، قبر کتنی کشادہ ہے، جنت کی کھڑکی کھولی گئی یا دوزخ کے سامان مہیا کیے گئے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا میت کے لیے راحت کا سامان کیسے کیا جائے اس فکر کی ہم کو ضرورت ہے، نہ کہ اوپر سے ماربل لگانے کی ضرورت ہے۔ عالیشان پتھر لگا دیے جا رہے ہیں، قبر کو سجایا جا رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ سنت نبوی سے ہٹ چکے ہیں۔ اور قبر کیسی بنائی جا رہی ہے؟ مسطح، چوکور بنائی جا رہی ہے، چاروں جانب ایک جیسے۔ مسطح قبر بنائیں گے سنت کے خلاف۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار کیسے ہیں؟ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کون عالی شان شخصیت ہے، عالی مقام شخصیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور بھی بنایا گیا، تو کیسے بنایا گیا؟ باضابطہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ کی 2 روایتیں ہیں۔ حضرت سفیان تمار تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو رآ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسنم یعنی اونٹ کی کوہان کی جیسا دیکھا، یعنی اونٹ کی پیٹھ پر ایک جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ گول سے ڈھلون کی طرف آتا ہے، اس طرح ڈھلنے لگتا ہے، تو اونٹ کی کوہان کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے، یہی سفیان تمار فرماتے ہیں دخلت البیت الذی فیہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرأیت، کہ اس گھر میں گیا جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو میں نے دیکھا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وقبر ابی بکر وعمر مسنمتن، کہ میں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مسنم دیکھا، یعنی اونٹ کی کوہان کی طرح دیکھا۔ تو چوڑی مسطح چوکور قبر بنانا یہ خلاف سنت ہے۔ اب جب آپ قبر کے اطراف میں پتھر لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چوکور بنے گی، تو قبر بھی خلاف سنت بنائی جا رہی ہے۔ اور قبر کو اوپر کی طرف سے مضبوط کرنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
اس کے متعلق حدیث پاک میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، قبر اوپر سے کیسی بنانی جائے یہ طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور وہی حدیث شریف آ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو اوپر سے مضبوط بنانے سے منع فرمایا کہ گچھی کی بنا دی جائے، گچ کی قبر بنانا۔ پچھلے زمانے میں گچ استعمال ہوتی تھی، اس لیے گچ کا لفظ استعمال ہوا۔ اب آج کل اینٹ، سیمنٹ، پتھر وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی منع ہے۔ تو مضبوط قبر بنانا، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور دوسری یہ کہ قبر پر کوئی تعمیر کی جائے، اس سے بھی منع فرمایا، یعنی قبر کے اندر گچ لگانا یہ بھی منع ہے، جیسے کہ قبر کھودنے کے بعد میں اطراف سے اینٹوں کی 4 دیواریں بنا دی جائے، اس کے بعد میت کو اندر اتارا جائے، پھر اوپر سے بند کر دیا جائے، یہ منع ہے۔ قبر کے اندر قبر مضبوط کرنا بھی منع ہے، قبر کے اوپر قبر مضبوط کرنا بھی منع ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے، لیکن اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، میں آگے عرض کروں گا کہ اللہ کے محبوب اور خاص بندوں کے مزارات مضبوط بنائے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور خاص بندوں کے مزارات مضبوط بنائے جا سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کو ولی سمجھ کر جو ہے مزار مضبوط بنائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہر کوئی اپنے باپ کو اچھا ہی سمجھے گا، ظاہری بات ہے۔ مراد یہ نہیں ہے، واقعتاً جو اللہ والے ہیں، جن کو زمانہ خدا والے کہتا ہے، جن کو زمانہ اللہ والے کہتا ہے، جن کی زندگی ایسی پاک گزری ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، مخلوق جو کہتی ہے وہ اللہ کا اعلان ہوتا ہے۔ تو مخلوق جو کہہ رہی ہے، ایسی شخصیتوں کے بارے میں اجازت ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، مضبوط بنا سکتے ہیں، اس کی وجوہات اور علماء کی تشریحات ہیں، وہ میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال حاضرین کرام، عامۃ الناس، عام لوگوں کے لیے، اور یہاں تک بھی بیان کیا گیا کہ علماء بھی ہیں اور مشہور نہیں ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں اور وہ مشہور نہیں ہے، تو ان کی بھی قبر مضبوط بنانے کی اجازت نہیں ہے، پھر عام لوگوں کی کیا بنا سکتے ہیں؟ مشہور سے مراد وہ اپنے علمی خدمت میں مشہور نہ ہو، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نیک تھے، پارسا تھے اور لوگ نہیں جانتے تھے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی علمی خدمات نہ ہو، عالم تھے، اپنی جگہ موجود تھے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فقہا نے لکھا ہے باضابطہ کہ ان کی قبر بھی مضبوط نہیں بنائی جا سکتی، جیسے گچ سے بنانا یا اس پر قبر کے اوپر کوئی تعمیر کرنا۔